30 اکتوبر ڈیڈ لائن تھی سول ورک کے حوالے سے، اور اس میں یہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے یہ بتایا تھا کہ اگر 31 اکتوبر تک جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس میں یہ کام اگر مکمل نہیں کر سکے، ان کی فیلئر رہی، تو پھر ان کے خلاف جو بھی طریقہ کار ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے قواعد و ضوابط کے تحت ان کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ خیر میں بہت سارے وزراء جو ہے وہ فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کہیں پہ اگر کوئی سیٹنگ ارینجمنٹ میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہے تو ہم ان چیزوں کو اس لیے بھی نیگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے جشن آزادی کا ایک بہت بڑا ایک ایونٹ تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ اس پروگرام کو ہماری جو ہے وہ ہم پچھلے 77 سالوں سے منا رہے ہیں، اس کو ہم کس بہتر طریقے سے کریں۔ تو اگر کہیں سیٹنگ ارینجمنٹ میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہے تو یہ چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں، ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ وہ کارروائی شروع ہو جائے گی۔ اور اس میں بجلی کے حوالے سے میں آپ کو اچھی خبر یہ دوں کہ جو کین کارگاہ 6 میگا واٹ ہے وہ انشاءاللہ اس نومبر کے اینڈ تک 99% کام ہو گیا ہے۔ اگلے 10-15 دنوں میں وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوگا، اور 25 نومبر یا 30 نومبر اس دوران جو ہے وہ 6 میگا واٹ سے جو ہے وہاں پہ وہ بجلی کی جنریشن شروع ہو جائے گی۔ تو نون لیگ والے اگر کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اپائج ہے، تو نون لیگ کے 2 منسٹرز اسی صوبائی حکومت کا حصہ ہیں، اور اہم پورٹ فولیوز جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہیں۔ تو اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی اپاہج ہے تو پھر نون لیگ بھی اسی کا حصہ ہے، اس اپاہج حکومت کا حصہ ہے۔ تو میرے خیال میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جب بھی حکومت کے حوالے سے وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ حکومت سے پوچھنے کی بجائے وہ اپنے منسٹرز سے پوچھیں۔ آپ پیپلز پارٹی کا سٹیک آپ اٹھا کے دیکھیں، گورنر گلگت بلتستان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ڈپٹی اسپیکر صاحبہ جو ہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ہمارے جو صوبائی وزیر خزانہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، ایجوکیشن منسٹر پیپلز پارٹی کے ہیں۔ تو اتنے سارے پورٹ فولیوز اور مخلوط حکومت کا حصہ، اور الحمدللہ تینوں جو 4 جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے، اتحادی، یہ جو ایک حکومت ہے، یہ سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ اور اس اپاہج حکومت نے جو ہے پچھلے 1 سال میں بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے۔ تو ان کی ڈیٹیل میں، چونکہ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد کچھ اور تھا تو میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ میڈیا کے جو دوست ہیں سب کو پتہ ہے کہ حاجی گلبر صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے، انہوں نے اپنی کچھ بیماری کے باوجود جس طریقے سے فیڈرل کے ساتھ اپنے روابط رکھے، ریسنٹ ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہو گئی، اور ظاہر ہے وہ ملاقات کوئی ان کے ذاتی مسائل نہیں تھے، اس سے گلگت بلتستان میں صحت کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات کو ہمارے وسائل کم ہیں، تو حکومت پنجاب کی شروع سے سپورٹ رہی ہے، اور اس میں بھی کوئی 100 ارب کے قریب جو ہمارے ہیلتھ میں مسنگ فیسلٹیز کا ایشو ہے اس میں انہوں نے سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ اس حکومت کے بہت سارے کام ہیں، وہ فی الحال میں بتانا نہیں چاہ رہا۔ دوسری بات جو HMC اور نل تر پاور پروجیکٹ کا ہے، وہ جو تقریبات پورے 10 اضلاع میں، اور پھر مرکزی تقریب شہداء کے مزار پہ حاضری اور فاتحہ خوانی کے بعد جو تقریب منعقد ہوئی، اور اس کے بعد ہیلی پیڈ پہ جو تقریب ہوئی جس میں کمانڈر 10 کورٹ نے بھی شرکت کی، اس حوالے سے جن اداروں نے اس دفعہ اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا، ایک تو اس پہ ہم سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اور بالخصوص اس دفعہ حالانکہ کوئی ملک کا پرائم منسٹر اس میں نہیں تھا، اس کے باوجود پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن نے جس طرح سے اس ایونٹ کی براہ راست کوریج کی، اس پہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی بھی مشکور ہیں، اور کیونکہ یہ اس لیے ضروری تھا، یا ہم ضروری سمجھتے ہیں اس کو ایکسپلین کرنا، کہ جشن آزادی گلگت بلتستان آج سے کچھ عرصہ پہلے تک محدود پیمانے پہ منایا جاتا تھا پورے پاکستان میں۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ جشن آزادی گلگت بلتستان، چونکہ پاکستان کی آزادی ہم 14 اگست کو مناتے ہیں، تو ایک اور آزادی کا جو ہم جشن مناتے تھے اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ شاید بہت پورے GB میں بچے کو پتہ ہے کہ، لیکن پورے پاکستان میں ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ تھا۔ تو اس دفعہ حکومتی اداروں نے، فیڈرل وفاقی اداروں نے مل کر جس طرح سے اس آزادی کی تقریبات کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے وسائل فراہم کیے،
اور خاص کر پورے ملک میں جو مین سٹریم میڈیا تھا، پہلی مرتبہ جشن آزادی گلگت بلتستان کی تقریبات براہ راست جو ہے پاکستان بھر میں دکھائی گئی، اور اس کے لیے میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کا، اور میں اس لیے بھی اس ادارے کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہماری درخواست پہ، گزارشات پہ یہاں پہ بیرو آفس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور بیرو آفس کے قیام کے ثمرات بھی شروع ہو گئے۔ تو شاہین اختر کا بھی یہاں پہ بیرو چیف ہیں جی بی میں پاکستان، کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے بھی اپنے طور پہ محنت کی، ان کی پوری ٹیم کا۔ اور پھر جس طرح سے کمانڈر 10 کور اس ایونٹ میں تشریف لائے، وہ ہماری خوشیوں میں، یہ ہماری خوشیاں نہیں ہیں، پورے پاکستان کی خوشیاں ہیں، وہ اس میں شریک رہے اور بھرپور طریقے سے انہوں نے اس جشن آزادی گلگت بلتستان کی تقریبات میں نہ صرف شرکت کی بلکہ وہ نگرانی بھی کرتے رہے۔ تو اس حوالے سے جو ہیلی پیڈ پہ جس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، خاص کر جو پریڈ تھی جشن آزادی کے حوالے سے، اس میں جی بی کے تینوں ڈویژنز کے جو ہے وہ فلوٹ بھی تھے، جس میں دیامیر، گلگت اور بلتستان، یہ ہمارے 3 ڈویژنز ہیں، وہاں کے کلچر کو اجاگر کیا گیا۔ پھر جو پریڈ میں ظاہر جس زبردست طریقے سے جی بی سکاؤٹ سے لے کے، پولیس سے لے کے، اے پی ایس سکول سے لے کے، پبلک سکول اینڈ کالج سے لے کے، پولیس کی جو ہماری خواتین، ہماری جو پولیس اہلکار ہیں، وومن ونگ ہے پولیس کا میرے خیال میں، انہوں نے جس زبردست طریقے سے کیا۔ پھر پیرا گلائڈرز نے، اس میں پیرا گلائڈرز بھی تھے، اور پھر ایس ایس جی کے جوانوں نے تقریباً 16,000 فیٹ یا اس پہ جا کے انہوں نے فری فال جمپ کا مظاہرہ کیا، اور کامیاب بڑے زبردست طریقے سے، جسے پبلک نے بہت زیادہ سراہا۔ اور میں صوبائی حکومت کی جانب سے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی جانب سے، ان تمام اداروں کا اور میڈیا کا بالخصوص، جتنے بھی ہماری جو میڈیا کی ٹیمیں وہاں پہ تھی، آپ لوگوں نے جس طرح سے اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے آپ لوگوں نے کردار ادا کیا، میں میڈیا کی تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جس طریقے سے آپ نے یہ ہمارا ایک قومی فریضہ بھی ہے کہ اس طرح کے ایونٹ کی بھرپور کوریج کریں، اپنی ذمہ داریوں کا آپ لوگوں نے احساس کیا، تو اس پہ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور گورنر گلگت بلتستان سے لے کے وزیر اعلیٰ، کمانڈر 10 کور، کمانڈر ایف سی این اے، اور جس ڈسپلن کے سب ہماری ان خوشیوں میں شریک ہوئے، اور ظاہر ہے صوبائی حکومت میزبانی کر رہی تھی، گورنر گلگت بلتستان، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، جو ہمارے مہمان تھے کمانڈر 10 کور، ان کے ساتھ ہماری ساری جو ہے وہ حکومتی وزراء ان میں موجود تھے۔